صحت ایجنڈا میں خاتون حضرات آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عمران شیروانی. خاتون حضرات، آج ہمارے ساتھ جس موضوع پہ ہم بات کرتے آئے ہیں اب تک، اس کو اب سمیٹنے کا وقت ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آئندہ انتخابات کے حوالے سے کیا اپنی رائے رکھتی ہیں. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت سرورت اعجاز قادری صاحب موجود ہیں، سنی تحریک کے سربراہ. سنی تحریک ابھی انہوں نے تھوڑا دیر پہلے کہا کہ پہلی دفعہ یہ ان انتخابات میں وہ شریک ہوگی. ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ایک تحریک تھی، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں انہوں نے کی، لیکن اب وہ ایک باقاعدہ لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں ایک مینڈیٹ لینے کے لیے، اپنا ایک صحت ایجنڈا بھی لے کے جائیں گے. وہ کیا صحت ایجنڈا ہے سرورت صاحب؟ کیا منشور میں کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ صحت کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہونی ضروری ہیں؟ صحت میں سب سے پہلے تو یہ کہ باقاعدہ ایک پروفیشنل ٹیم ترتیب دی جائے، دیں گے جو کہ اس موضوع پہ جن کا اسی فیلڈ سے تعلق ہے اور وہ اس پر کام کریں گے. کچھ کام ہم نے کیا ہے مثال کے طور پہ کہ جیسے شہر کے اندر تو آپ کے ہاسپٹلس موجود ہیں اور لوگ یہاں دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں ذرا چیزوں کو دکھانے میں آسانی ہوتی ہے، ریکوری میں آسانی ہوتی ہے، لیکن آپ کے جو گاؤں دیہات ہیں وہاں پر اس چیز کی بہت ضرورت ہے. تو ہم ٹریننگ کا وہاں پہ انسٹیٹیوٹ، ایسے ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹ قائم کریں جہاں وہیں سے لوگوں کو ہم پرووائڈ کریں، وہاں کے لوگوں کو کہ وہاں بھی سب پڑھے لکھے بہت اچھے اسکولز ہیں بنے ہوئے ہیں، وہیں سے لوگوں کو ٹریننگ دے کے وہاں پر ہم ان کو اس جگہ پر اس چھوٹی کلینک بنائیں اور وہاں پہ ان کو دیں. نمبر 2. نمبر 3 کہ ہمارے ان مخیر حضرات سے جو آلریڈی اس کام میں ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اس کام کو پھیلایا جائے اور اس میں وہ ہم ان کے معاون ثابت ہوں، تو ہمارے جو کارکن ہوں گے، جو ہمارے دوست ہوں گے، وہ ان کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ وہ ان یونٹس کے قائم کے اندر، اور وہاں پر جو سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ چلے ڈاکٹر کو ہم نے پرووائڈ کر دیا، لیکن وہ ہوتی ہے میڈیسنس ہیں یا کوئی اہم ایسی مشینری ہے جو وہاں ہمیں ضرورت ہے، ان کو وہاں پہ ہم پرووائڈ کی جائے. کچھ گورنمنٹ سے مدد لی جائے اور کچھ ان مخیر حضرات کے ساتھ مل کر جو آلریڈی کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر، ان کے ساتھ مل کر ہم اس کو آگے کام کو بڑھائیں گے. ہر ڈویژن کے اندر ہم باقاعدہ اس کا ایک رکھا ہے. جیسے ابھی ہم نے ہر ٹاؤن میں ایک کلینکس بنا رہے ہیں اور تقریباً اس پہ کراچی میں مکمل ہو گئے ہیں، فیصل آباد میں ہو گئے ہیں، تو وہاں ایزی ہے. ایک بندہ وہاں سے چل کر وہ 50 میل جا رہا ہے، 70 جا رہا ہے، اس وقت تک اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہم لہٰذا ایسی فیسلٹیز گاؤں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں وہاں پہ پرووائڈ کریں اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر کریں، وہاں پر وہیں سے لوگوں کو پرووائڈ کریں تاکہ ان کے لیے وہ بھی آسانی ہو جائے اور جانے آنے کا ایک مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. تیسرا یہ ہے کہ جی مجھے تیسرا یہ کہ پھر جب ہم یہ چیزیں ہوں گی تو ان کو دوائی بھی وہاں ملے گی، میڈیسن وہاں ملے گی، تو یقیناً اس سے لائف سیونگ بڑھ جائے گی. ایک چیز جو نظر آتی ہے نا، وہ سیاسی جماعتیں جن کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً پاور میں ایک دم سے نہیں آ جائیں گی، تو وہ پھر کسی طریقے سے جو پاور میں آنے والے پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر بارگین کرتی ہیں، کچھ چیزیں اپنی منواتی ہیں، کچھ چیزیں ان کی ظاہر ہے وہ جو جیتنے والی پارٹی ہوتی ہے. ایک بات آپ غور سے، کیا لگتا ہے آپ کو کیا کروا پائیں گے؟ پورے پاکستان کا آپ سروے کر لیجئے، پورے پاکستان کا، اور آپ پاکستان کا سروے کرنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، وہ چاہے کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے، لیکن آپ دیکھیے گا خدمت میں سب سے آگے وہی نظر آئیں گے. لیکن ووٹ بینک سب سے کم ہے. بھی نظر آئیں گے آپ کو، ان کے کیمپس بھی نظر آئیں گے، ان کی کلینکس بھی نظر آئیں گے. لیکن سر صاحب ووٹ بینک ان کا سب سے کم ہے، 10-12% اوپر نہیں گئے. وہ آپ کو، وہ تو دوسری پالیسی کا حصہ ہے، وہ آسمانی مخلوق کا حصہ ہے یا پینٹاگون کا حصہ ہے، یا وہ کچھ اور چیز ہے، وہ آپ یقیناً ہے. لیکن خدمت کے اندر آپ نظر آئیں گے یقیناً. باہر کے جو ورلڈ میڈیا ہے وہ بھی ان لوگوں کو لائک کرتا ہے یا ان لوگوں کو کرتا ہے جو سمجھتا ہے جن سے اس کے مفادات ہیں. جی سر صاحب، پریکٹیکلی ہم سیاسی ڈیبیٹ میں اگر ہم پریکٹیکلی اس میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بہرحال جو حقائق ہیں، زمینی حقائق دوسرے ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، جو بھی وجہ ہیں، لیکن پھر آپ کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ آپ آگے بڑھیں اور دوسری جو جماعتیں آگے بڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ کہیں اچھا یار چلو ہمارے یہ ایجنڈے میں یہ چیزیں ہیں، یہ ضرور شامل کر لو. کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان پارٹیوں سے جو پاور میں آ جائیں گی بنوا پائیں گے؟ آپ نے یہ 4-5 نکات جو دیے، ان میں سے کیا لگتا ہے کہ کیا چیز ضرور ہو جائے گی؟ ایک آپ نے کہا جی پروفیشنل ٹیم دیکھیں اس وقت اب جیسے مثال ہے، ابھی ہم بہت سے ابھی بیفور ٹائم ہے یہ کہ ہم بتا نہیں کہ ہمارا یقیناً ہم بہت پارٹیوں کے ساتھ لنک میں ہیں اور ان سے ہمارا ایک اتحاد کی صورت بن رہا ہے. تو ہم نے ان پارٹی کو چوائس کر رہے ہیں جن کی ریپو اچھی ہو، جو ہمارے ساتھ ہمارے اس میں مطلب صحت کی ان کی ترجیح ہو، تعلیم ان کی ترجیح ہو، دہشت گردی ان کی ترجیح ہو کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ یہ دو ناسور ایسے ہیں جس نے آپ کے ملک کو کھا گئے.
یا آپ کے ملک کے لیے ایک عذاب بن گئے ہیں جس سے آپ کی ملک کی ترقی اسٹاپ ہو گئی. ہماری فرسٹ پرائرٹی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ زور دیں, کرپشن پہ زور دیں. آپ کی مشینری آ رہی ہے, صحت کے لیے سب کچھ آ رہا ہے, لیکن وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی اس وجہ سے کہ اس کے وہ کمیشن کی نظر ہو گئی. اسی طرح ہماری اور چیزیں, دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم نے دہشت گردی سے ناطہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے, اس لیے دہشت گردی. تو اب ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو لوگ اس ملک کی ترقی کو چاہتے ہیں اور واقعی جینین جو ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, جن کا مینیفیسٹو ہمارے قریب ہوگا, ہمارے منشور کے جو قریب ہوں گے, جو ہماری پرائرٹی کے قریب ہوں گے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دو چیزوں کو, ایک تو دہشت گردی تو ہے ہی ٹاپ پرائرٹی پہ, ہم اگر دو چیزوں کو فوکس کر لیں کہ ایک ہم صحت کو اور ایک تعلیم کو, یہ دو چیزیں اگر ہمارے پاکستان کے اندر آ جاتی ہیں, آپ جس ملک کی ترقی دیکھیں وہاں کی ایجوکیشن 98-99% ہے, آپ کی پرائرٹیز ہیں 98% ہے. بہت بہت ہماری شکریہ, ایجوکیشن بہت بہت شکریہ صدر صاحب. میرے پاس وقت بھی ختم ہو گیا, لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل کہ آپ کی پرائرٹی جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف جو جدوجہد ہے, اس سے علاوہ صحت اور تعلیم دو چیزیں جو ہیں یقیناً پرائرٹی بھی ہونی چاہیے. خاتون حضرات, آج میرے ساتھ جو ہیں تھوڑی دیر تک ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے تھے ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب جو امیر جماعت اسلامی سندھ ہیں. اس کے علاوہ سنی تحریک کے سربراہ سرورت اعجاز قادری صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے, اور ٹیلی فون لائن پر ایبٹ آباد سے ہمیں جوائن کیا تھا ڈاکٹر اظہر جدون نے, جو پی ایم اے کے مرکزی صدر ہیں. اور جو آج ہم نے بات کی اس کے جو نتیجہ نکلتا ہے, جو نظر آ رہا ہے, وہ یہ کہ ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں بھی اس بات کو سمجھتی ہیں کہ جناب ہمارے ہاں جو عقائد کی ایک گڑبڑ عام آدمی پائی جاتی ہے, اس سے قطع نظر صحت کی پرائرٹی بہت زیادہ ہے, اور کسی حالت میں بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی توہم پرستی کو ہماری جو ہیلتھ پالیسیز ہیں ان کے راہ میں آنے دیں. خاتون حضرات, یہ صحت ایجنڈے کی آج کی ایپیسوڈ یہیں تک. یہ بحث کہ ہمیں اپنا صحت ایجنڈا کیا سیٹ کرنا ہے یہ کنٹینیو کریں گے اگلے پروگرام میں بھی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.